بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی حلقوں میں جب کبھی گفتگو کی جاتی ہے، ایمان عقیدے کی بات کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو سب سے بڑا جو اعتراض سامنے آتا ہے وہ یہی کہ آپ سختی بہت کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کو نہیں مانتے ہیں، ہر ایک کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ یہ باتیں نہ کرو، یہ آخر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور آپ ان کو بالکل دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہیں، ان کے عمرے نہیں ہیں، ان کے حج نہیں ہیں، اور یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو اصلی حالت میں تھے، یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں، ان کی اکثریت مشرک بن گئی ہے۔ تو یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ کوئی بات اور کرو ذرا آرام سے۔ تو پہلے یہ ویڈیو ذرا سنیے، دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ مزید تبصرہ کروں گا۔ دیکھتا جا شرماتا جا، دیکھتا جا شرماتا جا۔ یہ مسلمان مندر ہے۔ ہندوؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ حضور آپ دلوں کی حال بہتر جانتے ہیں، مولا رحم کرم فرمائیے حضور۔ الفاظ دیکھیں ذرا اس کے۔ سے محفوظ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا خیر۔ اس کا تیار ہے دار السلام یا خواجہ، اس کے کپڑے دیکھیں ذرا۔ ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ بگر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے قضا ہے گنہگار و متقی کو، برے گھروں پہ تیرا بیضیام یا خواجہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے چاہنے والے ہیں حضور، آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں، مولا ان کی محبت و خدمت کو قبول فرمائیے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو بھی دعائیں التجائیں لے کے آپ کے در دولت پہ حاضر ہیں، مولا ان کی دعا کو التجا کو قبول فرمائیے۔ قصب و مرضی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع میں کہ تقدیر۔ میرے سے تو آگے سنا ہی نہیں جا رہا ہے۔ باقی مسلمانوں سے پہلے ہندوؤں سے گزارش ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمانی یہ ہے اور آپ کی مورتی پوجا اور ان کی قبر پوجا ہے۔ یہ کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر کافر اور مشرک سمجھا جاتا ہے، اللہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور بالکل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بال برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یہ جو قبر پرستی ہو رہی ہے، یہ خالص بت پرستی ہے۔ اب آتے ہیں خواجہ صاحب کی طرف، جو خواجہ صاحب خود کیا تھے، محی الدین چشتی، جن کے مزار کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کے جو وہاں جتنے بھی یہ کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں، ان کی دعائیں دیکھیں، یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے، اور اس کا سب کا جو گناہ ہے نا، جو اسی محی الدین چشتی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر محی الدین چشتی کی اپنی زندگی کے حالات دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی تھے،
وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کبھی مشکل مصیبت آتی تھی میں علی اجویری صاحب کی قبر پر یعنی لاہور آتا تھا، یہ لاہور والا جو مزار ہے یہاں آتا تھا اور میری ہر دفعہ مشکل حل ہو جاتی تھی، اور آخری دفعہ وہ عقدہ ذرا حل نہیں ہوا ہے، لیکن گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملہ را رہنما کہ خزانے بخشنے والے ہیں یہ جو ہیں یہ مظہر نور خدا ہیں، اللہ کے عکس ہیں گویا یہاں زمین کے اوپر، اور اس سے خزانے ملتے ہیں، اور ناقصاں جو ناقص ہوتے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہو چکے ہیں ان کے یہ لیڈر ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ ہیں علی اجویری کے بارے میں محی الدین چشتی کے الفاظ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جب محی الدین چشتی علی اجویری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو علی اجویری کیا شے ہوں گی 4 صدی کے جو گزرے ہیں، اور کشف المحجوب انہوں نے لکھی ہے، تو وہ ان کے بھی لیڈر تھے، یاد رکھیے ان کی کتاب بھی کشف المحجوب شرک سے، کفر سے اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق سے بھری پڑی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب دلوں کا حال جانتے تھے، راز جانتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ ساری، اور پھر اس کے اندر صوب و شکر کے عنوان کے اوپر جو علی اجویری نے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام لگایا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، وہ تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، رشدی بھی شرمائے وہ پڑھے تو اللہ کے بندو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں تمہاری ذلت اور خواری ہر جگہ تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اور تمہارے لیڈر جگ ہسائی بنے ہوئے ہیں، اور تمہاری معیشت تباہ، زرعی ملک ہونے کے باوجود تمہاری معیشت تباہ ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، بدکاروں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مجرم و اثر، تم مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو، ان کے اوپر عرس اور میلے کرتے ہو، وہاں جا کے لنگر بانٹتے ہو، کھاتے ہو، ان کے سارے لگے ہوئے ہیں، یہ گوالے ہیں، یہ دودھ ویسے کبھی بھی نہیں دیں گے، کبھی کسی کو ملاوٹ کے بغیر دودھ نہیں دیں گے، لیکن جب وہ 11ویں شریف والا دن آتا ہے، عبد القادر جیلانی کی نظر و نیاز والا دن ہوتا ہے، علی اجویری کے اوپر عرس اور میلے والا دن ہوتا ہے، تو اس دن یہ ایک قطرہ پانی ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ ان کی اس طرح عقیدت ہے ان قبروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، بت پرستی ان کے اندر آ گئی ہے۔ یہ سارے کے سارے، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، فضل الرحمان ہوں، تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، اور جتنے بھی ہیں، یہ مفتی محمود صاحب نے بھی جا کے قبر کے اوپر حلوہ بانٹا تھا جا کے، اور تحریک پاکستان میں اندازہ لگائیے، ایک بڑی تحریک، بڑے علماء وہاں محی الدین چشتی کے مزار پر پہنچے تھے کہ امت کے اوپر ایسا وقت آن پڑا ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ یہ حال ہے ان قبر پرستوں کا، ان شرک کرنے والوں کا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کے بندو تمہارے اکابرین ہیں۔ اوپر سارے صوفی اسی قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے یہ موری شریف پر میں نے خود ان کا فوٹو دیکھا ہے، چادر چڑھا رہے تھے ڈاکٹر اسرار، اور مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور بر امام چادر چڑھانے گئے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندو، چاہے یہ اسلامی جماعت ہو، چاہے تنظیم اسلامی ہو، چاہے یہ اب یہ پھر خادم حسین رضوی ہو، وہ بھی اسی طریقے سے چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، کہتا ہے داتا صاحب دیتے ہیں، مانگنے والی بس ہونا چاہیے، زبان ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھو تو بریانی ذہن میں رکھو تو بریانی آ جاتی ہے، حلوہ ذہن میں رکھو تو حلوہ آ جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ حافظ قرآن، یہ مخرج ٹھیک کرنے والے، یہ اسکالرز، اور اسی طرح اس جمہوریت کی دلدل کے اندر انہوں نے بھی قدم رکھا، حافظ سعید نے، اور یہ سارے جتنے ہیں، اللہ کے بندو یہ جمہوریت کفر ہے، شرک ہے۔ جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مزید دیکھنا، تھوڑا سا اور نظارہ کرو تاکہ پتہ چلے۔ لو لعنت تو پڑتی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی جھولیاں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کی ذلت اور خواری جو کشمیر میں ہو رہی ہے، جو انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، اس خواجہ غریب نواز، غریبوں کو وہ نوازا جا رہا ہے، وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ان کو نوازا جا رہا ہے کہ عقل حیران ہے۔ اسی طرح پاکستان کے قرضے گنے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن گنج بخش ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ گنج بخش نہیں، یہ گند بخش تھے، انہوں نے گند بخشا ہے امت کو۔ کشف المحجوب پڑھو اور ملفوظات چشتی پڑھو،
پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ شرک اور کفر کا جو کچھ آج بازارگار میں پوری دنیا کے اندر اس کے یہ ذمہ دار ہیں، ان کے اکابرین ہیں، یہ خود ہیں، کوئی مسلک شرک سے نہیں بچا ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کوئی انفرادی طور پر بچا ہو یا انگلیوں کے اوپر گنے جانے والے لوگ ہیں جو آج صحیح عقیدے کے اوپر ہیں، ایمان خالص کے اوپر ہیں، اور اس سارے اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہوئی ہے۔ علماء کے اندر ایک عالم دین میدان میں آیا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی آپ کتابیں پڑھیں، ایمان خالص پڑھیں، قسط اول پڑھیں، قسط دوم پڑھیں، یا وفات ختم الرسل پڑھیں، عذاب برزخ پڑھیں، یا یہ مزار اور یہ میلے پڑھیں، اللہ کا گھر یہ درگاہیں پڑھیں، فلاح کا راستہ پڑھیں، اور وسیلے کا شرک پڑھیں، جہاں را انقلاب دیگرے دے یہ پڑھیں، یا بلا سبق پڑھیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اللہ کے اس بندے نے ان کا پانچا کر کے ان کی بنیادوں کو کھیڑ دیا ہے۔ وہ بھی تو عالم دین ہیں، وہ بھی تو سند یافتہ ہیں، ان کو ایمان اور عقیدے کی بات انہوں نے کی ہے۔ تو جب یہ ایمان عقیدے اور توحید کی بات کیا جائے، کتنے ہیں جو پرانے یہ مولوی ہیں یا پیر ہیں، اچھا یہ ڈاکٹر عثمانی کا ساتھی لگتا ہے۔ بالکل ہیں، ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ اس دعوت کو ہم انشاءاللہ اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں گے۔ ہم یہ انشاءاللہ پورے شدت کے ساتھ اس دعوت کو اٹھاتے رہیں گے۔ کفر و شرک کا اسی طرح جنازہ اٹھتا رہے گا، اس کے اوپر اسی طرح انگلی رکھی جائے گی، اور مسلمانوں کو ہانگے پکارے کہا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر یہ کام کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا اللہ کی وہ بات تمہارے اوپر چپک گئی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت مالک فرماتا ہے اکثریت ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں۔ اور ان کے شرک کیا عقیدے رکھنے والے مفسرین نے ان کو یہ عقیدے دیے ہیں کہ چادریں چڑھانا، اس پر میلے کرنا، رکوع اور سجدے کرنا یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اللہ کو سجدہ عبادت کا سجدہ ہے، اور ان بتوں کو، ان مزاروں کو اور ان قبروں کو اور نبیوں اور ولیوں کو سجدہ کہتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے عوام کو اپنے شرک اور کفر کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ بہرحال ان کی مانو گے تو ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول کی مانو گے تو میرے بھائیو ذلت اور خواری سے بچ سکتے ہو، یہ فرقہ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ایمان اور توحید کے پلیٹ فارم کی اوپر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ کا الحمدللہ، اور 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور گزشتہ 37 سال سے میں اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ تمہارے اندر جب تک یہ شرک ہے تمہاری ذلت اور خواری نہیں ختم ہو سکتی، اور اگر تم توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ کی طرف آ جاؤ تو تمہارے یہ سارے مسائل چٹکیوں میں اگر نہ حل ہوگے تو مجھے کہنا، تمہارے قرضے اتر جائیں گے، تمہارے یہ فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایمان کے اوپر آ جاؤ اللہ کے بندو۔